حضور نے فرمایا کہ میں قرآن مجید کی ایک ایسی آیت جانتا ہوں، اگر تمہیں معلوم ہو جائے، لوگ اس کو تھام لیں، اس کو پکڑ لیں، تو ان کے لیے وہ آیت کافی ہے۔ ایک آیت قرآن کی جو میں جانتا ہوں، اگر لوگ اس کو تھام لیں، اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، اس کو روحوں میں اتار لیں، اس کو اپنے عمل کا حصہ بنا لیں، اس پر یقین و اذعان کا جہاں آباد کر لیں، تو فرمایا کہ وہ ایک آیت ہی ان کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ حضور نے بتائی، وہ آیت یہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ ہم ایک دفعہ ایک سفر پہ تھے تو ہماری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا، تو اتفاق سے ہمارے پاس کوئی رقم نہیں تھی کہ جس سے ہم پیٹرول ڈلوا سکیں۔ تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہاں کوئی قریب ترین ساتھی ہو تو اس کا نمبر ہو تو اس کو فون کرو کہ ہمیں تھوڑی سی رقم بھیجے تاکہ ہم گاڑی میں پیٹرول ڈلوا لیں، اور اگر کوئی قریب یاد آ جائے تو ہم اتنا سفر کر سکتے ہیں، 1-8 کلومیٹر۔ تو اچانک ایک ساتھی یاد آ گیا کہ وہ یہ دوسری تیسری روڈ کے اوپر اس کا گھر ہے، تو ہم نے گاڑی ادھر موڑی، تو ابھی اس کے گھر نہیں پہنچے تھے، تو ایک آدمی ہمیں دیکھ کے تو حشاش بشاش ہو گیا، ابھی اس کے گھر نہیں پہنچے تو دیکھ کے تو حشاش بشاش ہو گیا۔ تو ملا، واقفیت بھی تھی، لیکن اتنی زیادہ اس سے جو ہے وہ شناسائی نہیں تھی۔ کسی اجتماع میں اس نے ہمیں بلایا تھا تو ملاقات ہوئی تھی وہاں، ہم بیان کر کے اس کے علاقے میں، تو وہ لاہور آیا ہوا تھا تو ہماری وہاں وہ ملاقات ہو گئی وہاں۔ تو وہ جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر کے تو کچھ رقم تھی اس کے پاس، تو میں پیش کر کے کہنے لگا کہ وہ 2-3 سال پرانی بات، کہتا وہ آپ ہمارے جلسہ میں گئے تھے، ہم آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتے تھے لیکن آپ ہمیں پکڑا ہی نہیں دیے۔ تو یہ ہے آپ کا نذرانہ۔ تو ہوتا ہی ہے کہ اگر کوئی نذرانہ پیش کرے تو میں کہتا ہوں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ، چونکہ تم خود نہیں آئے ہو، تمہیں کسی نے بھیجا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میرے رب کا وعدہ ہے اگر تم اس پہ بھروسہ کرو تو پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ یہاں ٹول پلازا ہوتا تھا نا، یہاں یہ جو پنڈی بائی پاس کے باہر، ہم 3 دن کا مسلسل سفر کر کے آئے، تو جو رقم وغیرہ تھی تو وہ کہیں راستے میں ختم ہو گئی، جہاں جیب میں ہاتھ ڈالا تو ہمارے پاس وہ اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ ٹول والے کو دے سکے۔ تو میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ تمہارے پاس کوئی ہے، تو وہ کہنے لگا جی میرے پاس بھی کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا چلو اس سے ادھار کر لیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم قریب ہی رہتے ہیں، ابھی جا کے آپ کو بھیج دیتے ہیں۔ تو ہمارے سے جو اگلی گاڑی تھی اس نے اس کو کہا کہ یہ جو پیچھے والے ہیں نا ان کا بھی کاٹ لو۔ اس نے ہمیں پہچان لیا، تو اس نے کہا کہ یہ جو پیچھے گاڑی آ رہی ہے نا اس کے بھی لے لو۔ تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس نے کہا اچھا یہ وہ آ رہے، چلو تم بھی رہنے دو۔ تو اس نے کہا تم بھی جاؤ اور وہ بھی جائے۔ تو یہ ہم نے کئی مناظر زندگی میں دیکھے۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قرآن میں ایک ایسی آیت ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے اور اس پہ تمہارا عمل ہو جائے، وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے واقعات زندگی میں ایسے رونما ہوتے ہیں، یہ اچانک 2 باتیں میرے ذہن میں آ گئی تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تاکہ اس سے یقین میں پختگی ہوتی ہے، بالخصوص جو مبلغین ہیں ان کے لیے خاص طور پہ یہ باتیں ہیں۔ بس اس پہ توکل رکھ کے چلتے رہیں، پھر دیکھنا کہ اللہ تمہارے لیے کیسے اسباب مہیا کرتا ہے۔ مدینے کی گلی سے میرے حضور کا گزر ہوا، ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز کے مکان کو حضور پسند نہیں کرتے۔ تو پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ کہا فلاں انصاری کا۔ حضور گزر گئے،
کسی نے اس کو جا کے بتایا حضور تیری گلی سے گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا، شاید حضور کو پسند نہیں آیا۔ چہرہ بتا رہا تھا حضور کا کہ تیرا مکان اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے کدال لیا اور مکان زمین کے برابر کر دیا۔ چند دن کے بعد حضور کا پھر گزر ہوا تو دیکھا کہ مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، ملبہ پڑا ہوا ہے۔ کہا اس شخص کو بلاؤ، بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان بن رہا تھا، اب مٹی کا ڈھیر پڑا ہے۔ حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ اپنے اندر اترے اور دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان کے ہوئے تو پھر اپنی خواہش رہی کہاں؟ اپنی رضا کو محبوب کی رضا میں فنا کر دینے کا نام ہی تو محبت ہے۔ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہواں جے میں ہواں، اپنی نفی کرنے کا نام ہی تو محبت ہے۔ لیکن میں اپنی خواہشات کا پتلا ہوں اور عاشق رسول بھی ہوں، کیسی عجیب کہانی ہے۔ میں اپنی آرزوؤں کا بندہ بھی ہوں اور عاشق رسول ہوں، کیسی عجیب کہانی ہے۔ جب ان کے ہو گئے پھر اپنا کچھ نہ رہا۔ محبوب کی رضا میں اپنے آپ کو گم کرنے کا نام محبت ہے۔ جب ان کے ہوئے تو پھر زندگی کا جمال، زندگی کا نور نصیب ہوا، زندگی کی حقیقتیں ہاتھ آ گئی۔ میں عاشق رسول کہلاتا ہوں، حج اور عمرے بھی کرتا ہوں۔ میں 1.25 مرتبہ جو ہے وہ ہر ہفتے میں درود بھی پڑھتا ہوں۔ میں محفل میلاد کرواتا ہوں، پوری دنیا کے نعت خواں جمع کرتا ہوں، لیکن حضور کی سنت چہرے پہ سجانے کی توفیق نہیں ہے۔ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صاحب سوچیں کہیں آپ اپنے آپ سے دھوکہ تو نہیں کر رہے؟ ان سے تو نہیں کیا جا سکتا۔ ان سے دھوکہ کون کرے؟ وہ تو جانتے ہیں کون کہاں کھڑا ہے۔ میرے حضور بولے یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نالوں ایک باری۔ پھر نہ 1,00,000 مرتبہ پڑھنا، ایک بار ہی پڑھ لینا وہ بھی قبول ہے۔ اشہد بلال عند اللہ اشہد، پھر بلال کا اشہد بھی قبول ہے۔ وہ چہرہ اور چہرے کا دل نہیں دیکھتے، بندے کا دل دیکھتے ہیں۔ تو جب تم اپنے باطن کو حضور کے نام پہ لگاؤ گے تو پھر ایک ایک عمل ان کی سنت کی اتباع میں۔ یہ صوفی کی علامات ہیں۔ رنگ برنگے کپڑے پہن لینے سے صوفی نہیں بنتا، مختلف رنگوں کے پٹکے باندھ لینے سے صوفی نہیں بنتا، صاحب بھنگ گھوٹ کر پینے سے صوفی نہیں بنتا، ڈھول کی تھاپک پر ناچنے اور رقص کرنے سے صوفی نہیں بنتا، مختلف تصوف کی اصطلاحات کو یاد کر لینے سے صوفی نہیں بنتا، محمد عربی کی غلامی سے صوفی بنتا ہے، حضور کی چوکھٹ کی فقیری سے صوفی بنتا ہے۔ یہ مائک جس کمپنی نے بنایا ہے، جب ہم مارکیٹ سے خرید کے لائے تھے تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بک بھی آئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے، خرابی کی صورت میں اس کی اصلاح کیسے ہوگی، اور اگر اس کے مطابق ہم اس کو استعمال کریں، جس طرح کی بیٹری اس کے اندر آنی چاہیے تو وہ ڈالیں گے تو دیر تک اس کے فوائد اور ثمرات حاصل کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر ہم اس کتاب کو جو اس کے ساتھ ہمیں ملی تھی، جس کمپنی نے اسے بنایا ہے، تو اس کا طریقہ استعمال ساتھ بتایا ہے، اس کتاب کو پھاڑ کے پھینک دیں گے یا اس کو لپیٹ کے کہیں اونچی جگہ پہ رکھ دیں گے اور اس کو اپنی مرضی سے چلانا چاہیں گے تو پھر اپنی مرضی سے ہم اس سے فائدہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تھوڑا وقت فائدہ حاصل ہوگا لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو جو کمپنی کوئی چیز تیار کرتی ہے تو اس کا طریقہ استعمال بھی ساتھ چھوٹی سی بک کی صورت کے اندر آپ کو دیتی ہے۔ تو جس مالک نے حضرت انسان کو بنایا ہے
اس نے ساتھ کتاب اللہ کو بھی بھیجا ہے کہ اس کو پڑھتے جاؤ اور اپنی زندگی کو سنوارتے جاؤ. اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو زندگی سوکھی ہوگی، اور اگر زندگی اپنی خواہش پہ گزاریں گے اور غلاف میں لپیٹ کے قرآن مجید کو اوپر رکھ دیں گے اور وہاں سے دیکھ کر کے اس کو آپریٹ نہیں کریں گے اس جسم کو، تو پھر نتیجہ وہی ہوگا جو عمومی طور پہ متوقع ہے. تو اس لیے التمسک بکتاب اللہ، اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ حیات کے مطابق زندگی گزارنا ہو تو قرآن مجید کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چلا جا سکتا. گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جزبہ قرآن زیستن. اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن مجید کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا. تو اس کتاب کے ساتھ تمسک اختیار کرنے کی تلقین کی. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اس میں ہدایت ہے، روشنی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اچھی طرح سے تھام لو، تم گمراہ نہیں ہو.